امام سلطان محمد شاہ نے روح کی آزادی کے عنوان پر ایک طویل فرمان دیا ہے، روح کی آزادی کے عنوان سے۔ اس ارشاد میں امام اس بات پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب تک مومن روح کی آزادی حاصل نہ کرے تب تک مطلب پورا نہیں ہوتا۔ وہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو اگر آقا نوازتا ہے غلام کو ایک مہربان آقا نوازتا ہے اور دور کچھ نوازتا ہے تو اگر غلام دانا ہے تو وہ خوش نہیں رہے گا، اگر نادان ہے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آقا اس غلام پر مہربان ہو جانا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرے، یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے، بڑی مہربانی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ دیگر نوازشات اس مہربانی کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ معنی نہیں رکھتے۔ ایک غلام پر آقا جتنی بھی مہربانیاں کریں وہ کچھ بھی نہیں اس مہربانی کے مقابلے میں جس میں کہ وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور سمجھنا چاہیے کہ امام اس سے کیا چاہتے ہیں، کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایسی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم بس جو یہ چاہیں دنیا میں در گزرے، یا یہ صرف نظریات کی آزادی ہے، روحانی آزادی ہے؟ روحانی آزادی ہے لیکن اس کے لیے ایک صحیح مقام ہے۔ ہم محض فلسفے سے خود کو آزاد نہیں کر سکتے، اور وہ آزادی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جس کا امام ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، محنت اور ترقی کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عرفان کے سلسلے میں، روحانیت کے سلسلے میں اس مقام کو نہیں پہنچیں گے جس میں کہ گنج مقتی ملتا ہے، جہاں پر کہ چھپا ہوا خزانہ ہاتھ آتا ہے، تو پھر ہم اپنے فلسفے کے زور سے خود کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر ہم فلسفے کو بیان کرتے ہیں تو اس کی مراد یہ ہے کہ ہم عبادت اور معرفت میں آگے بڑھے۔ یہ بیان بحث اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے جو منصوبہ ہے یا جو روحانیت کا سودا ہے اس کی اہمیت ظاہر ہو جائے، اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے۔ اسی مقصد میں یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس مقام پر ہی اس فلسفے کو سمجھیں اور بس بیٹھیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ہوں۔ میں صرف
یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے اور جو روحانیت کا سودا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ بیان اس لیے بھی ہے کہ کام سے دلچسپی اس وقت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ ہم کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جب یہ ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیر بزرگوں نے اور ہمارے اماموں نے ایک عنوان دیا ہے، ایک اصطلاح کی ہے، وہ ہے بڑا کام۔ بڑا کام کتنا بڑا کام سمجھنا بھی تو چاہیے، صرف بڑا کہنے میں کچھ مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بڑے اور بڑے میں فرق ہے، اتنا بڑا کائنات اور موجودات کے برابر، یعنی آسمان زمین کے برابر، یا اس سے بھی بڑا، میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے بھی بہت بڑا، دنیا اور آخرت ملا کر اس کے برابر، اس سے بھی بہت بڑا، اور آخر میں خدا کے برابر۔ خدا کے برابر اس معنی میں نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز ہے جو خدا کے برابر ہے، بلکہ صرف اس معنی میں کہ بڑے کام سے مراد خدا ہے، اور جو آپ اللہ اکبر میں یہی کہا کرتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے، تو اس کام میں آپ کو اللہ اکبر کی تلاش ہے، یعنی سب سے بڑی حقیقت کی تلاش ہے، اور سب سے بڑے خزانے کی تلاش ہے، اور سب سے بڑے جو خداوند ہیں اس کی تلاش ہے۔ یہ بڑا کام اتنا بڑا، یہ بڑا کام اتنا عظیم، اس لیے سمجھنا چاہیے مومن کے سامنے جو منصوبہ ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اپنے لیا ہے یا دینے والے ہیں یا سوچتے ہیں، کچھ بھی ہو، ہمارے مذہب میں یہ تو ایک اہم کام، وہ یہ فرض ہے، وہ یہ خوشی کی چیز ہے، مرضی کی چیز ہے، ہر حالت میں اس سے آپ کا ہمارا واسطہ ہے، تعلق ہے، لہذا ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ سمجھنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات شروع شدہ پیغمبروں نے جو کامیابی حاصل کی یا جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی یا جو چیز ان کو ملی، وہ اسی بڑے کام کی بدولت سے ملی۔ وہ یہاں تک کہ نبوت کا معجزہ اور امامت کی شان بھی اسی میں ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ امامت کا جو راز ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کے قائم ہونے کا کوئی بید ہے جو کہ سائنسدان نہیں سمجھتے ہیں۔ سائنسدان کس طرح دنیا قائم ہے، کس طرح یہ عظیم کائنات ٹھہری ہوئی ہے، اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کا احساس بھی نہیں ہے۔
احساس ان کو ہے جو خدا کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے لوگ خدا کی ہستی سے منکر۔ جو لوگ خدا کی ہستی سے منکر ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بید ہے۔ اسی طرح دین کی تمام حقیقتوں اور دین کی تمام گران صادر باتوں تک رسائی ہو جانے کا دار و مدار یہی بڑا کام ہے۔ یہاں تک کہ آدم کا قصہ بھی اسی میں آتا ہے، تو کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ میں معرفت کی بات کرتا تھا اور تشریح کرتے کرتے یہاں پہ پایا تاہم میں اسی سبجیکٹس کے مرکز کے ذریعے ڈھونڈتا ہوں اور اس سے باہر نہیں جا رہا ہوں۔ یہی ایک موضوع ہے جو معرفت کا موضوع ہے، جو گنج ماختی کا موضوع ہے۔ تو گنج ماختی یعنی چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں آپ کبھی سوچے، گراہت میں سوچے کہ خدا نے کیوں خود کو خزانہ قرار دیا؟ اور خدا نے ایک طرح سے اپنی شان کو معلوم نہیں کسی مسئلات کے تحت بتا دی کہ گنج یعنی خزانے میں تو سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، جواہر ہوتے ہیں، قیمتی اشیاء ہوتی ہیں جن کو فروخت کیا جاتا ہے یا تبادلہ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے۔ تو خدا نے اپنی ہستی کی تشبیہ و تمثیل ایسی مادی چیزوں سے کیوں دی؟ حالانکہ ہر بار آپ دیکھیں گے جب خدا اپنی تاریخ و توصیف کرتا ہے تو اس وقت اکثر دنیا کی مثالوں سے اعتراض کرتا ہے، دنیا کی چیزوں سے اپنی ذات کو برتر قرار دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس مقام پر خدا نے اپنی شان کو بتا کر سونے سے چاندی سے تشبیہ دی، جواہرات سے اور قیمتی اشیاء سے اپنی ذات و صفات کی تشبیہ دی۔ تو آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا؟ وہ مقصد کہ یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ خداوند آدم بالکل اسی طرح اپنی حقیقتوں کو، اپنے بیدوں کو عارفی کامی کے سپرد کر دینا جاتا ہے۔ وہ یہ کہنا جاتا ہے کہ اب تک جو چلا تھا وہ افلاس کے تحت چلا تھا، ایک دیر کے ذریعے سے چلا تھا، اب وہ بید نہیں کھول دیتا۔ وہ یہ کہ دو اور میں ایک ہے۔ دو اور میں اصل میں ہے نہیں، یہ تو ترجمانی کے طور پر ہی ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی اصلیت ہے جو ازل میں اور ابد میں ایک ہی ہے۔ اس میں دوئی کا نام و نشان ہی نہیں، بس ایک ہی ایک ہے۔ اس ایک میں سے دو کا ہونا اس قدر ناممکن ہے جس طرح کی دنیا میں جاؤ سے گندم اور گندم سے کبھی جاؤ پیدا نہیں ہو۔
توحید سے دوئی کس طرح پیدا ہو سکتی؟ حکماں نے کہا ہے کہ لا یولد الوحدت الا الوحدت. لوگ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کے زائد کو دیکھ کر اڑا فخر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سورہ اخلاص کے ظاہر سے بہت بڑا راز مل گیا، جہاں پر کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ یہ کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاد ہے، کسی چیز کی اسے عادت نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اسے کوئی پیدا ہوا. اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا. اب یہ صرف جسمانی تولید اور جسمانی جنم کا اس میں نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خدائی واحد سے اتنی ساری کائنات اور اتنے سارے لوگ پیدا ہو گئے، یہ ان کی دانش کی رتی ہے. خداوند عالم اس سورہ میں ان باتوں کی نفی کرتا ہے، اس نظریے کی تردید کرتا ہے. کہتا ہے کہ اب بھی توحید ہے، اب بھی وحدت ہے. اور دوئی کب پیدا ہوئی؟ کسی کا یہ خیال کہ خدا سے اتنی ساری مخلوقات پیدا ہوئی، ایسا ہے جیسا کہ خدا کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ والدین سے پیدا ہوا ہے یا اس سے بچے پیدا ہوتے. جس طرح خدا کے متعلق یہ سوچنا ایک نازیبا خیال ہے، ایک نازیبا تصور ہے کہ خدا کسی کا باپ ہو اور خدا کسی کا بچہ ہو، اسی طرح یہ سوچنا بھی ایسا ہی ہے. جو ہم سمجھے کہ خدا بھی اور روح بھی دوئی ہے، دوئی نہیں. لل کی حقیقت میں وحدت ہی وحدت ہے. پھر آپ سوال کریں گے اس لیے سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جلوے ہیں، یہ سب کچھ ظاہری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ نظر کے لیے قریب کی چیزیں ہیں. دنیا میں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی جو لگتی ہیں کہ وہ کچھ ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کی ہستی ہی نہیں ہے. جب آپ داری میں کہیں جاتے ہیں، ادائے بائے دیتے ہیں تو زمین درخت اور ہر چیز دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ نظر کا دھوکہ ہے. جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک بٹن کے برابر چیز نظر آتی ہے. یہ نظر کا بری آنے کا کچھ اور ہے. جب آپ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آسمان کے کنارے زمین پر رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی برتن زمین پر
خرچ پر یا کس چیز پر الٹا رکھا جاتا ہے. دیکھ چاہے آپ بریت اور ہاری وغیرہ. یہ نظر کا باریک ہے کہ آسمان اس طرح سے نہیں. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نیلا نیلا آسمان نظر. یہ نظر کا باریک ہے، آسمان نیلا نیلا نہیں. جب آپ دیکھتے ہیں تو آسمان میں ستارے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، چاندی. یہ نظر کا باریک ہے. جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ پہاڑوں دو پر رکھا ہوا ہے. وہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیزوں کی طرح، میخ کی طرح، سوئی کی طرح تیز اور چبنے والی نظر آتی. یہ نظر کا فرق. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں گے تو آسمان اتنا الٹا لگے گا جتنا کہ آپ زمین سے پہاڑوں تک دیکھا تھا. اور وہ جو چوٹیاں کو چبنے والی ہدا کی ہیں وہ ایسی نہیں. بہرحال نظر کے فریق کے سلسلے میں اس مختصر مثال سے آپ بہت سی باتیں سمجھ سکتے ہیں. یہ سب نظر کا فریق دھوکہ ہے. اس کو نظر فریبی کہتے ہیں اور اس کو التباس بھی کہتے ہیں. یہ سائیکالوجی یا یہ نفسیات کی ایک اصطلاح ہے. اور بعد اب آپ آنکھوں کے نیچے انگلیوں سے پیچھا ڈال کے دیکھی کس چیز کی طرف، یا ویسے دیکھی آپ کی جو دونوں آنکھیں ہیں ان کے اندر خاصیت یہ ہے کہ دونوں کا جو ایکشن ہے اس کے اندر یونٹی ہو جاتی ہے. دونوں آنکھوں سے آپ ایک انسان کو دو نہیں دیکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں. لیکن کبھی آنکھوں میں نقص پیدا ہو تو چیز کو آپ دو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ نظر کا نقص ہے. وہ چیز یا کہ آدمی دو دے گی. اسی طرح مخلوق جو ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے کثرت رکھتی ہے اور اندر سے وحدت رکھتی ہے. اس کے اندر وحدت ہے، یعنی کہ ایک مقام پر ہماری روحوں کی ایک یونٹی ہے. وہ یونٹی ایسی ہے کہ اس میں ہم ساتھ ہے کہ جس طرح آپ اس صورت میں، اس حالت میں ہم الگ الگ ہیں، اسی طرح توحید کے مقام پر جا کر دیکھی تو ہمیں تھے. اور اگر ہم باور کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کی ایک یونٹی ہے تو اسی طرح خدا کے ساتھ بھی ہمارے ایک یونٹی ہے. خدا کے ساتھ ہماری یونٹی کیسی ہے اس کو سمجھنے سے بیشتر انسانوں کی یونٹی کو سمجھ دیا جائے. اگر ہمیں مادی چیزوں کی مدد سے یونٹی کو سمجھنا ہے تو بزرگوں نے اس کے مثال اس طرح سے دی ہے کہ رات کے وقت اس کمرے کے اندر فرض کریں 10 12 20 30 بلب جلتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر دن آئے تو لائٹ یعنی روشنی ملی ہوئی ہے اور بلب بھی جو ہیں وہ الگ الگ کی. تو آپ اس مثال میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں
ایک لائٹ ہے جہاں پر یونٹی ہے. یہ بلب ہیں جو بہت سارے ہیں. پھر اور علوم کہتے ہیں کہ انگور کے ایک گچھے کو لے آپ دیکھیں کہ گچھے خوشے کی کیفیت کیا. اس کی ایک تقسیم ہے، اس کے الگ الگ دانے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دانے کے اندر جو رس ہے وہ بہت میٹھا ہو اور کسی میں کم میٹھا ہو، اور کسی دانے کے اندر جو ہے وہ کھٹا بھی ہو. جو رس آپ اس کو نچوڑے اور ایک برتن کے اندر رس کو جمع کریں. آپ دانوں کی یونٹی ہو گئے. جب انگور کے خوشے کی کٹنی ہو رہی تھی، اس وقت جو پانی، جو قوت، جو انرجی آ رہا تھا وہ بھی ایک ہی سرچشمے سے، وہ انرجی بھی ایک سرچشمے سے آ رہی تھی. لیکن دانوں میں یہ چیز تقسیم ہو گئی، اور تقسیم ہونے کے بعد آپ اس کو ایک کر سکتے. اسی طرح ہماری روح ایک سرچشمے سے آئی ہے. کس کا سرچشمہ ہے؟ کہ قرآن کے اندر ایک آیت کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری پہلی بار کی تخلیق اور آخری بار کا چلانا مرنے کے بعد وہ ایک جان کی طرح ہے. مطلب یہ کہ ہم نفس کل میں ایک ہیں، ہم نفس کل میں ایک تھے، اور جب دوبارہ نفس کل کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر ایک ہو جائیں گے. جب ہم نے مخلوق کی مثال میں کثرت دیکھی اور وحدت بھی دیکھی، تو اسی طرح ہم رب کے درجے میں بھی اپنی یونٹی کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی وحدت کو، کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ ہیں کی اور کیوں کر ہم اس سے الگ ہو گئے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. جب دونوں باتیں ہیں تو ایک بات ظاہر میں رہے گی اور ایک بات باطن میں جائے گی. وہ یہ کہ ہم ظاہر میں خدا سے الگ ہیں اور باطن میں اس کے ساتھ ایک ہی. یار اس کو باطن کا باطن کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری وحدت سب تو پہلے آپس میں ہوگی اور اس کے بعد خدا کے ساتھ وحدت ہو. اور اس سلسلے میں یہ مثال ہے کہ کثرت، آپ اس وقت کو سمجھیے کہ کثرت کسی کہتے ہیں، یعنی ایک سے گزر کر بہت زیادہ ہو جانا، الگ الگ ہونا، اور طریقے سے تمہیں ہونا، زیادہ ہونا، یہ کثرت. جو وحدت کے مقابلے میں ہے وحدت، اس حقیقت کا ایک ہونا. تو یہ جو مخلوق ہے، یہ مخلوق وحدتی کثرت نما ہے. یہ لفظ آپ یاد رکھیں، نوٹ کریں. وحدتی کثرت نما ایک ایسی وحدت جو بار بار سے کثرت پر جاتی ہے، اور اندر سے یہ